دوستو ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی شخصیت پر ہے جن کے بارے میں علماء کرام کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کافی جید علماء کی رائے میں ان کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حق سچ کیا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ان کی شخصیت سے جڑی کہانی اور حقائق پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوز نہ ہوں میں۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوز نہ ہوں میں۔ ہنس کے کہنے لگا میرا ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ فرینڈز، منصور حلاج ایک فارسی صوفی اور مصنف تھے۔ ان کا پورا نام المغیث الحسین ابن منصور حلاج تھا۔ ان کا نام حسین ہے لیکن وہ مشہور ہوئے اپنے والد کے نام سے، منصور حلاج۔ حلاج روئی دھننے والے کو کہتے ہیں۔ روئی دھننا ان کا خاندانی پیشہ تھا یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ان کے دادا مجوسی تھے لیکن ان کے والد منصور نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کی جائے پیدائش فارس ہے۔ ان کا تعلق ایک چھوٹے اور غریب خاندان سے تھا۔ آپ نے تستر میں پرورش پائی۔ آپ کی ولادت 244 ہجری 857 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا وصال 309 ہجری میں ہوا۔ آپ کی کل زندگی 65 سال ہے، مطلب کہ 65 سال کی عمر میں آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ عمر کا ابتدائی زمانہ عراق کے مشہور شہر واسط میں گزرا، پھر اہواز کے ایک مقام تستر میں سہل بن عبداللہ اور پھر بصرہ میں عمر مکی سے تصوف میں استفادہ کیا۔ 264 ہجری میں بغداد آ گئے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے تلمذ میں داخل ہو گئے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ نعرہ لگاتے تھے انا الحق، یعنی کہ میں خدا ہوں، اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ نعرہ لگاتے تھے اینا الحق، کہ میں نے خدا کو دیکھا۔ دوستو اسی بنیاد پر علماء میں کافی اختلاف بھی ہے اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر 297 ہجری میں ابن داؤد الاصفہانی کے فتوے کی بنیاد پر پہلی مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ 301 ہجری میں دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے اور 8 سال مسلسل اسیر رہے۔ 309 ہجری میں مقدمے کا فیصلہ ہوا اور 15 ذیقعد کو پھانسی دے دی گئی۔ وفات کے بعد علماء کے ایک گروہ نے کافر قرار دیا اور دوسرے گروہ نے، جن میں رومی اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بھی شامل تھے، انہیں ولی اللہ اور شہید حق کہا۔ حلاج نے تصوف اور اپنے طریقے تصوف کی شرح میں متعدد کتابیں اور رسائل قلم بند کیے جن کی تعداد 47 ہے۔ ان کا عقیدہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے: ذات الہی کا حصول ذات بشری میں، حقیقت محمدیہ کا اقدام اور توحید ادیان۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ابو عمر مالکی کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے فیصلے بہت ہی زیادہ درست ہوتے اور انہوں نے ہی حسین بن منصور حلاج کو قتل کیا۔ ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ جس نے بھی حلاج کے ان مقالات جیسا عقیدہ رکھا جن پر وہ قتل ہوا تو وہ شخص کافر اور مرتد ہے، اس لیے کہ حلاج کو مسلمانوں نے خلول اور اتحاد وغیرہ کا عقیدہ رکھنے کی بنیاد پر قتل کیا تھا۔ دوستو 12 سال کی عمر میں حلاج نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ شروع سے ہی آپ کے خاندان کے اندر تصوف داخل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہن کو بڑا رتبہ عطا کر رکھا تھا۔ رات کے وقت جب وہ عبادت کرتی تو آسمان سے ایک زنجیر لٹکتی، اس کے اندر ایک پیالہ ہوتا، وہ پیالہ ان کے لبوں کو لگتا اور وہ پی جاتی۔ حسین ابن حلاج یہ کاروائی ہر روز دیکھتے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک رات پھر زنجیر لٹکی، پیالہ آیا، ان کی بہن نے پینا شروع کیا۔ حلاج نے پیچھے سے آواز دی، اے بہن تجھے اللہ کی قسم مجھے بھی کچھ دینا۔ تب ایک گھونٹ پیالے میں بچی ہوئی تھی۔ ان کی بہن نے پیالے کو روک لیا اور کہا کہ میرے بھائی تو اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، تو اسے مت پی۔ حلاج کہنے لگے کچھ تو دے دو، تو ایک گھونٹ حلاج ابن منصور کو دے دی گئی اور انہوں نے پی لی۔ جیسے ہی حلاج نے وہ مشروب پیا تو ہر چیز آشکار ہو گئی، تمام حجابات اور پردے ہٹ گئے۔ حلاج کی طبیعت میں اضطراب پیدا ہو گیا، وہ صوفی ازم کے ایسے لیول پر آ گئے جس کو آج کے دور میں وحدت الوجود یعنی کہ صوفی کاسمولوجی کہا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں جاننا کہ صوفی کاسمولوجی کیا ہے تو ہم اس پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ ہمارے چینل پر جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو وہ مشروب پینے کے بعد حلاج اپنے آپ میں نہیں رہے،
ان کی شخصیت ایک مجزوم میں ڈھل گئی۔ اس سارے واقعے کو کتاب فتاوی رضویہ کے اندر نقل کیا گیا ہے، جلد 12 صفحہ نمبر 20۔ معزز سامعین کرام، اب جان لیتے ہیں کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو ان کے حق میں رائے دیتے ہیں۔ شیخ ابو العباس ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ حلاج کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک جاں باز صوفی ہیں۔ ان سے ایسے افعال سرزد ہوئے جن کی عقلی توجیہ ممکن نہیں۔ ان کی کرامات اللہ کی طرف سے ہیں۔ امام ابو القاسم عبد الکریم کثیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلاج کا جو عقیدہ ہے وہ سنت کے مطابق ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ حلاج کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلاج پر جو الزامات لگائے گئے وہ بے بنیاد ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو طریقت میں دشواری پیش آ گئی تھی اور ان کے زمانے میں کوئی ایسا نہ تھا، ان کا ہاتھ پکڑ لیتا اور سلامتی کے ساتھ دشواری سے نکال لیتا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حلاج کی ولایت کے متعارف ہیں۔ علامہ عبد الوہاب شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلاج کو اولیاء اللہ میں شمار کیا ہے اور ان کے عارفانہ اقوال اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں نقل کیے ہیں۔ حضرت دادا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بڑے قوی اور حانی ہمت بزرگ تھے اور آپ نے حلاج کو اپنا سردار قرار دیا۔ شیخ ابو القاسم گرکانی، ابن عطا، محمد بن حنیف ابو القاسم نکربادی، ان تمام بزرگوں کے نزدیک حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شبام امدادیہ کتاب صفحہ نمبر 35 میں فرماتے ہیں جب تعلیم محنت مشقت سے اپنی خودی سے دور ہو جائے، جب خیال خود سے گزر جاتا ہے تو سب سے گزر جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ ہستی حق کا معائنہ کرتا ہے، اس کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، ہو کہنے لگتا ہے، انا کہنے لگتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو وہ مشروب پینے کے بعد حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر طاری ہو گئی۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں حلاج حال کی انتہائی بلندی پر ہیں اور ان کے زمانے میں مشرق و مغرب میں کوئی ان کے جیسا نہ تھا۔ شیخ عبداللہ خفیف فرماتے ہیں کہ وہ امام ربانی ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا، پر حقیقت یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حلاج کے اوپر الزامات لگنے سے 13 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حلاج بن منصور کے اوپر کرامتی ہونے کے الزامات بھی لگائے گئے۔ آپ سے بہت سی کرامات منسوب ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر جادوگر اور شعبدہ باز ہونے کے بھی الزامات لگائے گئے۔ آپ اللہ کے واحد اور یکتا ہونے پر مکمل کامل یقین رکھتے تھے۔ آپ نے زندگی میں 3 حج کیے۔ آپ نے بہت سے ملکوں کی سیر و سیاحت کی اور ہندوستان بھی تشریف لائے، یہاں بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ ملتان بھی تشریف لائے اور کشمیر بھی گئے اور ہر ملک میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ نے قید کے آخری دنوں میں کتاب تباسین تحریر کی جو آپ کے مواحد یعنی اللہ کو ایک ماننے کی دلیل ہے۔ یہ کتاب ثابت کرتی ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ آپ کو عباسی دور حکومت میں خلیفہ مقتدی باللہ کے وزیر حامد بن عباس نے الزامات لگا کر اس وقت کے علماء کرام کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حلاج بن منصور کے خلاف فتویٰ لے لیا کہ حلاج کافر اور مرتد ہیں۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر ان کو پہلے پتھر مارے گئے، پھر کوڑے مارے گئے، یہاں بھی بس نہ ہوئی، اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی دے دی گئی اور بعد میں ان کے جسم کو جلا دیا گیا اور راک کو دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا، جس سے دریا میں بہت شدید طغیانی پیدا ہوئی اور لہریں طوفانی شکل اختیار کر گئی، جس سے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں بغداد شہر ڈوب نہ جائے۔ یہ دیکھ کر ان کے مریدین نے ان کا جبہ پانی میں ڈالا، جس سے دریا واپس اپنی حالت پر آ گیا۔ دوستو، یہ واقعات ایک کتاب اللہ کے ولی سے لیے گئے ہیں۔ ہم ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ حلاج بن منصور رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ اس کی رحمت نے سب کو جھنجھوڑا، شمس تبریز کو بھی نہ چھوڑا۔ اس کی رحمت نے سب کو جھنجھوڑا، شمس تبریز کو بھی نہ چھوڑا۔ چڑھ کے سولی پہ منصور بولا، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے تھے عظمی وائس۔ ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اب ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں جی، اور جینے دیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔